اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم امت محمد، آپ دیکھ رہے ہیں شیدائے محمد۔ جیسے کہ ہمارا موضوع ہے بعد کربلا، یعنی کہ کربلا کے بعد کے واقعہ۔ پھر یہ امام زین العابدین امام حسین کا یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں لایا گیا۔ اس شیطان یزید نے اپنا محل سجایا تھا اور ہیرے زوارات سے سجے تخت پہ بیٹھا تھا، اور اس کے سامنے امام حسین کا سر مبارک لایا گیا تو وہ اسے اپنی چھڑی سے آقا حسین کے لبوں پر مارتا تھا اور کہتا تھا، اے حسین تمہاری زندگی ختم ہو گئی، کاش تم میرے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو اپنی زندگی سے ہاتھ نہیں دھوتے۔ اس نے بہت سی جھوٹی باتیں کہی تو سیدہ زینب نے یہ سن کر انہوں نے جرت مند خطبہ دیا۔ سیدہ زینب نے یزید پلید سے کہا، اے ظالم شیطان یزید، کیا تم میں ذرا بھی شرم و حیا باقی نہیں رہی؟ کیا تم نے تمہارے والد محترم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت و محبت کا ذرا بھی خیال نہیں کیا؟ اب تو خلافت کی لالچ میں اتنا اندھا ہو گیا کہ تجھے ظلم و ستم کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا؟ ذرا کان کھول کے سن اور دھیان سے دیکھ کہ تمہارے گھر کی عورتیں جو ہمارے گھر کی کنیز و غلام بننے کے بھی لائق نہیں، اس کے باوجود بھی وہ پردے میں بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی پاک پردہ نشیں عورتیں ہیں، پردہ کرنے والی خاتون ہے جس کے گھر میں فرشتے اور فرشتوں کے سردار جبرائیل امین بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے ہیں، اور تم ہمیں جو اس پاک گھرانے کی عورتیں ہیں، ہم کو بے پردہ اور بے حجاب تمہارے دربار میں سب کے سامنے بلا کے رسوا کیا ہے۔ ارے او خبیث ظالم، اسی طرح تم نے ظلم و ستم کے تیر اہل بیت کے صبر کرنے والے سینوں پہ چلائے ہیں، آزمائش کی حدیں بھی پوری کر دی ہے۔ کیا اب بھی تمہارے ظلم و ستم کی پیاس مٹی نہیں ہے؟ کیا تمہارا من ابھی بھی ظلم و ستم اور ناانصافی سے بھرا ہے؟ ارے او ظالم شیطان، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی قدرت ابھی اسی وقت ناراض ہو جائے اور اس کے جلال سے بجلی ابھی تجھ پر گرے اور تم کو جلا کے راکھ کر دے۔ حضرت زینب کے یہ حیرت انگیز الفاظ سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ظالم یزید پلید کا بدن پوری طرح سے کانپنے لگا اور بہت زیادہ گھبراہٹ کی وجہ سے فوراً اس نے سبھی عورتوں کو پردے و دوپٹے دے دیے۔ اگر بات کو سمیٹا جائے تو ایک ہفتے کے بعد ظالم یزید پلید نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو قیمتی لباس اور کچھ تحفے کے ساتھ کچھ قیمت دی اور کہا، یا زینب خذ ھذا المال عوضاً عن مصیبتکم، یعنی اے زینب میں یہ مال و دولت آپ کو پہنچی تکلیف کے بدلے میں دے رہا ہوں۔ شیطان یزید پلید کی یہ بات سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت غصے میں آ گئی اور بولے، یا ویلک ما عمل حیا وقو ازلا بوجہک تقتل اخی وتقل خضوع اودا حمالا، یعنی بھائی افسوس تم پر، تم میں ذرا بھی شرم نہیں ہے کہ تم میرے بھائی حسین کو قتل کرنے کے باوجود بھی یہ کہہ رہے ہو کہ اس کے بدلے میں یہ لے لو، لعنت ہے تمہارے یہ مال و دولت اور لباس پر۔ یہ کہہ کر سیدہ زینب نے ٹھوکر ماری اور انکار کر دیا۔ بالآخر ظالم یزید پلید نے 1000 گھڑ سواروں کے ساتھ ظلم و ستم ہوئے امام حسین کے چھوٹے سے قافلے کو مدینہ منورہ کی اور روانہ کیا، اور اس کے ساتھ شہیدوں کے سر مبارک جن پر مشک اور کپور کی خوشبو لگا کر حضرت زین العابدین کے حوالے کر دیا۔ جب سادات اکرام کا لٹا ہوا قافلہ سفر کی 20ویں تاریخ کو دمشق سے روانہ ہوا اور جب کربلا پہنچا تو دیکھا گیا کہ شہیدوں کے پاک لاشیں ابھی بھی اسی طرح پڑی ہوئی ہے، بنا کفن بنا دفن کے، اور ان مبارک لاشوں سے تازہ خون بہہ رہا تھا۔ حالانکہ گرمی کا موسم ہونے کے باوجود ان مبارک لاشوں میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا، پاک لاشیں بالکل تازہ لگ رہی تھی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رکے اور ہر شہید کے سر کو ان کی لاشوں کے ساتھ دفن کر دیا۔ امام حسین کے سر مبارک کو لے کر الگ الگ روایتیں موجود ہیں۔ اس میں سے مشہور 4 روایتوں میں سے پہلی روایت یہ ہے کہ امام حسین اور باقی شہیدوں کے سر ملک شام یعنی سیریا میں ہی دفن ہے، اور وہاں 72 سروں کی قبریں بنائی گئی آج بھی موجود ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ان پاک سروں کو کربلا میں ہی دفن کیا، اور تیسری روایت یہ ہے کہ یزید نے امام حسین کے سر مبارک کو اپنے خزانے میں رکھ لیا، اسے دفن نہیں ہونے دیا، اور یہ سوچا کہ عام طور پر کچھ وقت گزرنے کے بعد سر سڑنے لگتا ہے تو ایسا اس کے ساتھ بھی ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جیسے جیسے دن گزرتے امام حسین کے سر مبارک سے خون بھی تازہ رہتا اور مشک کی خوشبو آتی۔ یزید پلید مر گیا تو اس کے بعد مروان کی حکومت آئی،
اس کے مرنے کے بعد عبد الملک کی حکومت آئی، اور اس کے مرنے کے بعد بنو امیہ کے دور میں ایک شخص جو مصر کا حکمران تھا، اس نے بھاری قیمت دے کر ان سروں کو لے لیا اور اس کو لے جا کر مصر یعنی کہ ایجپٹ میں دفن کر دیا۔ اس سے ملتی جلتی بات یہ ہے کہ ایک علماء کی جماعت، صوفیوں کی جماعت ایسی ہے کہ ان پاک ہستیوں نے سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے آقا، اگر ہمیں امام حسین کے سر کی زیارت کرنی ہو تو ہم کہاں جائیں، کیونکہ سب الگ الگ روایتیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم مصر یعنی کہ ایجپٹ چلے جاؤ۔ اور چوتھی روایت یہ ہے کہ ان سروں کو خاص کر کے امام حسین کے سر مبارک کو مدینہ منورہ میں سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر پاک کے پاس دفنایا گیا۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر تاریخ و روایت کے مطابق مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں امام حسین کے سر مبارک کو سیدہ فاطمہ کی قبر پاک کے پاس دفن کیا، اور سب اپنے اپنی جگہ پہ اپنے اپنے گھر تشریف لے گئے۔